فضیلتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ ابتدا ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں، اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے اور اللہ کی راہ میں لڑیں تو ماریں اور مریں۔ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ توریت اور انجیل اور قرآن میں ہے، اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کرنا تو کسی اور کا نہیں، اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ماشاءاللہ، والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، خدا کی حدوں پر حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں، اور اے پیغمبر مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔ صدق اللہ العظیم۔
جزاک اللہ. قاری محمد ثانی اور قاری فاروق الحسن ہمارے ساتھ تھے اور تلاوت کلام پاک سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا گیا ہے. میں آپ کا میزبان آغا شیرازی اور میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی، میں ہوں عابدہ آغا اور آپ دیکھ رہے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ پہ سحری کی خصوصی ٹرانسمیشن. اور بہت سارے سیگمنٹ ہیں ہمارے آغا آج، اور ایک موضوع بھی ہے ہمارے پاس. ہاں، اور آج کا جو ابتدا ہے وہ رب تعالیٰ کے نام کے بعد میں انتہائی ادب سے اور خلوص سے محبت و مودت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتا ہوں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، آپ کی عطرت پاک محفوظ عن الخطا خانوادے پر. اور درود اس لیے کہ چاہتا ہوں کہ ثواب مل جائے، اور سلام اس لیے کہ چاہتا ہوں کہ جواب مل جائے. میں زانو ادب طے کرتا ہوں تمام انتہائی اہم نفوس قدسیہ کے سامنے جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور اللہ انہیں ستارے کی مانند رکھتا ہے. کسی ایک ستارے کی ضیاء کو اگر آپ نے پا لیا تو گویا آپ نے فلاح پا لی. اور میں اس کے بعد تمام اولیاء کرام جو جا بجا کرۂ ارض پر موجود ہیں، فیض عام جاری کیے ہوئے ہیں اور رشد و ہدایت کا ذریعہ ہیں، ان کے سامنے بھی اپنے چہرہ جو ہے وہ جھکا لیتا ہوں، اپنی نظریں بچھا لیتا ہوں. میں تمام تابعین، تبع تابعین اور پھر اس کے بعد جتنے ہمارے علماء کرام ہیں، مشائخ عظام ہیں، ان کے سامنے سائل بن کر کھڑا ہوتا ہوں کہ یقینی طور پر وہ دین مبین کی تبلیغات کے لیے منبع ہے اور انہی کے ذریعے سے ہم رشد و ہدایت پاتے ہیں. آج کی ٹرانسمیشن سحر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور سحر کا آج کا موضوع ہے قرآن مجید فرقان حمید کی جن آیات مبارکہ کا آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قاری صاحبان نے، اور میں نے سعادت حاصل کی کہ اس کا ترجمہ آپ تک بیان کروں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کس انداز سے خدا کی راہ میں لڑنے والوں کی قدر و منزلت ہے، اور آج وہ جن پر جنگ مسلط کی گئی، اب یہ میں لفظ خاص طور پر کہہ رہا ہوں، جن پر جنگ مسلط کی گئی. دیکھیں، اسلام نے کبھی بھی جو ہے وہ مدافعانہ انداز جو ہے وہ نہیں چھوڑا، ہمیشہ مدافعت کی ہے. اور جب ان پر کوئی جنگ مسلط کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یا ان کے احباب پر، تو انہوں نے مدافعت کی ہے، جبکہ ہمیشہ سے کفر کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے. تو اب یہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ بدر کے میدان کا اشارہ ہے، اور آج غزوہ بدر کا یوم ہے، یوم غزوہ بدر ہے. نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ایک طرف سے جب 1000 کا لشکر آتا ہے ساز و سامان کے ساتھ، بھرپور طاقت و قوت کے ساتھ، اور سامنے سے بے سر و سامانی کا عالم یہ ہے کہ 313 نفوس قدسیہ جن کے پاس مکمل طور پہ تلواریں نہیں ہیں، مکمل طور پہ بھالے نہیں ہیں، مکمل طور پر سواری نہیں ہے، اور اپنے آپ کو زخموں سے بچانے کے لیے ڈھال بھی نہیں ہے. ایسی بے سر و سامانی میں جن کے پاس خوراک بھی مکمل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شے ہے تو وہ ایمان کی طاقت ہے، وہ چہرے پر ایک طمانیت ہے. آسمان کی طرف چہرہ بلند کر کے یہ 313 صحابہ بدر جب بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ سے بات کر رہے ہیں. اور میں یہ بہت یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ان 313 کے سامنے یہ 1000 کا لشکر ہے جو کفر پر آمادہ ہے. ان کے درمیان جو معرکہ ہو رہا ہے، تو ایک چھوٹا سا منظر بنا کر پھر اس کے بعد ہمارے ذیلی موضوع کی جانب جاؤں گا. اس موقع پر 3 سوار مبارز طلب کرتے ہیں. عرب کا یہ طریقہ تھا کہ مبارز طلب کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی جنگجو میدان میں آتا ہے تو وہ پہلے اپنی طاقت و قوت کا مظاہرہ کرتا ہے اور پھر اپنے خاندان کے شجرے کو بیان کرتا ہے، اور پھر پورے غرور و تمکنت کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ کوئی ہے میرے مقابل تو آئے. یہ ہے رجز پڑھنا اور مبارز طلب کرنا. تو رجز پڑھنے کے لیے 3 لوگ نکلے کفار کی جانب سے، عتبہ، شیبہ اور ربیہ. اب ان تینوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے کہ ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے اور دوسرا اس کا چچا ہے. یہ 3 نکلتے ہیں اور بڑے سورما پہلوان ہیں، اور نکل کے جب مبارز طلب کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے 3 افراد کو کہا جاتا ہے جا کر ان کا مقابلہ کرو. یعنی اب یہ دو بدو مقابلہ ہوگا، اب یہ جنگ کا آغاز ہے، ابھی گھمسان کا رن نہیں پڑا. تو یہ 3 شخص یہاں سے نکلتے ہیں. ان کو دیکھ کر عتبہ، شیبہ اور ربیہ قہقہہ لگاتے ہیں اور ہنس کر کہتے ہیں کہ یہ ہم سے مقابلہ کریں گے. یہ لوگ کیا ان کا نسب ہم جیسا ہے، ہم جیسا خاندان ہے ان کا، ہم تو اتنے عالی نسب، اور یہ ہم سے مقابلہ کریں گے. جب یہ غرور کی کیفیت دیکھی عتبہ اور شیبہ اور ربیہ کی، تو اللہ کے رسول نے ان 3 سواروں کو واپس بلایا. اب نئے 3 سوار بھیجے ہیں. اب یہ جو 3 سوار بھیجے ہیں، اس میں پہلا سوار ہے جسے پہلے شیر عرب کہا جاتا تھا، اب شیر رب کہا جاتا ہے،
حضرت حمزہ بن عبد المطلب یہ آ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر خاندان چاہیے تو عبد المطلب کا بیٹا کھڑا ہے۔ دوسرا جو سوار بھیجا وہ ایسا کہ پھر آج کے زمانے میں آج تک تاریخ گواہ ہے کہ کوئی اس جیسا سوار اور مقابل نہیں آیا، وہ تھا علی ابن ابی طالب۔ اب یہ جب چہرے سامنے آتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ جی ہم مقابل کے سامنے صحیح کھڑے ہیں۔ ان تین افراد کے درمیان میں مقابلہ ہوتا ہے، جس میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ 2 مقتول ہوتے ہیں سامنے سے اور 1 زخمی ہوتا ہے اہل اسلام کا۔ اب رن پڑا ہے، گھمسان پڑا ہے، اور اللہ قرآن مجید میں ہی فرماتا ہے کہ تم کیا لڑے، اللہ لڑا، اللہ نے تلوار چلائی۔ یعنی اذن بے ربی ایسا کمال ہوا کہ 313,000 پر غالب آ گئے، اور غالب ایسے آئے کہ پھر اس کے بعد جنگ بدر جو ہے وہ حق و باطل کا وہ پہلا معرکہ ٹھہرا کہ جس کو آج بھی ہم یاد کر رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا آپ سب اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں، شہدائے جنگ بدر کا اتنا بڑا مقام ہے، جو سابقون الاولون تھے اور انہوں نے راہ خدا میں خون بہایا، میں سمجھتا ہوں ان کو توسل و تمسک کر کے آج ہم خدا سے اس کا فضل اور کرم مانگیں گے۔ یا اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے اقربا کو وہ جذبہ ایمانی عطا کر دے جو جنگ بدر میں، غزوہ بدر کے 313 مومنین کے پاس تھا۔ اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ اصل ہیرو یہی ہے، یہ ہیرو ہیں ہمارے، یہ ہمارے سپر ہیروز ہیں۔ آپ نے بچوں کو یہ تعلیم دینی ہے کہ آپ کے دینیات کے اس عنوان میں ایسے ہیروز موجود ہیں جو ریئل لائف ہیرو ہیں، جنہوں نے واقعتاً بڑی فوج کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر جو ہے وہ اسلام کا بول بالا کیا ہے۔ اور آج کا ہمارا دوسرا موضوع جو اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ہے ایک ایسی بیوی کا جو بیوی خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہونے کے بعد زوجہ رسول کی حیثیت سے بہت نمایاں ہوئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسی شخصیت کہ جو اپنے والد کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کی صاحبزادی ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی عالمہ تھیں، محدثہ تھیں، اور ایسی بے شبہ روایات موجود ہیں۔ صحاح میں آپ دیکھیں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، مشکات میں، ترمذی میں، سنن ابن داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں آپ کو تواتر کے ساتھ ملیں گی کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوالات پوچھتی تھیں، اور وہ ایسے جوابات دیا کرتی تھی کہ جیسے یہ تمام مناظر انہوں نے آنکھ سے دیکھے ہیں۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ وحی کی پہلی جو وحی اتری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس وحی کے 4 برس کے بعد پیدائش ہے حضرت عائشہ کی، لیکن جب وہ وحی کے نازل ہونے کا احوال بیان کرتی تھی تو ایسے بیان کرتی تھی جیسے آنکھ سے وحی کو اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آج بیوی کے فضائل بھی بیان کیے جائیں گے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ان کی ذات گرامی پر، ان کی حیات مبارکہ پہ گفتگو بھی ہوگی علماء کرام کے ساتھ فہم دین میں۔ لیکن اس وقت جو سیگمنٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے اس کے لیے میں عابدہ کی جانب بڑھوں گا کہ آج آپ کے پاس انسان دوست بھی ہے، جی آغا، اور آج کے مہمان بھی ہیں۔ آج کے مہمان بھی ہیں۔ آپ انٹرو دے دیں ہمارے تمام مہمانوں کا۔ جی بالکل، میں چاہوں گا کہ میں ضرور دے دوں۔ پہلا انٹرو آپ دے دیجئے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ انسان دوست میں ہے حافظ وقاص ان کا نام ہے، اور یوتھ یونٹی ویلفیئر آرگنائزیشن سے ان کا تعلق ہے، اور یہ بہت ہی یونیک کام کرتے ہیں۔ ویسے تو جتنے بھی ہمارے پاس انسان دو سیگمنٹ میں آ رہے نوجوان، وہ اپنی سوسائٹی کے لیے، اس ملک کے لیے بہت سا کام کریں، لیکن ان کا جو کام ہے اس میں تھوڑی سا ڈیفرنٹ ہے۔ جب ہمارا سیگمنٹ سٹارٹ ہوگا تو پھر میں بتاؤں گی۔ جی بالکل، اور دوسرے ہمارے پاس جو مہمان ہیں وہ آج کا مہمان ہمارا سیگمنٹ ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حسنین عباسی۔ اب میں اگر ان کو صرف محمد حسنین عباسی کہہ دوں تو وہ ناکافی ہوگا۔ اے ایس پی محمد حسنین عباسی، اور اس کم عمری میں یہ کیسے یونیفارمڈ پرسن بنے یہ ہم ان سے احوال لیں گے۔ خدا تعالیٰ سب کو صحت دے۔ ایک انتہائی موذی مرض ہے جسے سرطان کہا جاتا ہے۔ سرطان میں مبتلا ہوئے حسنین، اور یہ کینسر سروائیور ہیں۔ انہوں نے کینسر سے مقابلہ کیا، اور اتنی جانفشانی سے مقابلہ کیا کہ ان کے چہرے پہ سے کبھی مسکراہٹ غائب نہیں ہوئی۔ اسی سبب سے ان کو، ان کے حوصلے کے سبب سے، اس کے اعتراف کے طور پر انسپیکٹر جنرل آف پولیس غلام نبی میمن صاحب جب پہلے آئی جی سندھ تھے، اب بھی وہ دوبارہ آئی جی ہیں، وہی اب دوبارہ آئی جی ہیں ہمارے پاس اتفاق سے، تو غلام نبی میمن صاحب نے بلا کر نہ صرف ان کو حوصلہ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ آپ اگلی تمام آنے والی زندگی کے لیے تا حیات پولیس آفیسر کے طور پر جو ہے اپنا تعارف کروائیں گے۔ تو یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اے ایس پی حسنین، اور یہ انسپریشن ہے
ان تمام نوجوانوں کے لیے, خواتین و حضرات کے لیے جو کینسر سروائیور ہیں یا کہ کسی بھی موذی مرض میں مبتلا ہے, تو ان کو یہ بتانا ہے حسنین نے آج کہ چہرے پہ مسکراہٹ کیسے سجاتے ہیں اور مقابلہ کیسے کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خان, ایسے ثنا خان جن کے خانوادے کی جانب سے بہت ہی خوبصورت آوازوں کا امتزاج ہمارے کانوں تک پہنچا ہے. استاد بشیر خان صاحب میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں, اللہ غری کی رحمت کرے, ان کے صاحبزادے آفاق بشیر ہمارے ساتھ موجود ہے. دہلی گھرانے سے ان کا تعلق ہے اور نعت کو اس کے سلیقے کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت بنا کر پیش کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. میں ایک مرتبہ پھر دونوں قاری حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ دونوں یہاں موجود ہیں اور دونوں نے بہت ہی عمدہ سلیقے سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے. جی آپ اسٹارٹ کیجیے. جی آقا بالکل. اور میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ہمارے پاس جو حافظ وقاص موجود ہیں, یوتھ یونٹی ویلفیئر آرگنائزیشن سے ان کا تعلق ہے, اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے حضرت عائشہ کے حوالے سے, تو ان کا ایک پروجیکٹ میری نظر سے گزرا. میں سوشل میڈیا سے دیکھتی رہتی ہوں, تو جو یہ کام کر رہے ہیں نا سوسائٹی کے لیے, پاکستان کے لیے, جس میں دسترخوان ہے, جس میں راشن ڈسٹریبیوٹ ہے, یا جس میں میڈیکل کیمپ لگائے جا رہے ہیں, اور رمضان میں ہمیں خاص طور پہ اس طرح کی چیزیں نظر آتے ہیں, تو ایک چیز میری نظر سے گزری کہ سستا پراٹھا سحری کے لیے, اور اس پروجیکٹ کا نام ہے سخاوت حضرت عائشہ. اچھا, یہ میرے ایسے میری نظر سے گزرا اور میں نے ان سے کانٹیکٹ کر لیا. ایک ایکٹیویٹی کی جا سکتی تھی, کی جا رہی ہے, لیکن اس کو کوئی عنوان دینا اور پھر اس طرح, اور اس طرح کے ان کے پروجیکٹ بہت سارے ہیں. ان کے پاس سستی روٹی کا ایک پروجیکٹ ہے, حضرت عثمان غنی کے نام سے جو ہے وہ راشن کا ہے, حضرت خدیجہ کے نام سے ان کا پروجیکٹ ہے. تو میں ان سے جاننا چاہوں گی, پہلے تو مجھے اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بتائیں کہ کیا ہے یوتھ یونٹی ویلفیئر آرگنائزیشن, کب آپ نے اس کا سٹارٹ لیا, اور یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ ان ہستیوں کے نام سے آپ نے جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو جوڑ دیا. اصل میں الحمدللہ یہ 2018 میں ہم نے اس کا آغاز کیا تھا. اس کے بعد لاک ڈاؤن لگ گیا تھا, تو لاک ڈاؤن میں کرونا میں بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سب چیزیں تقریباً بند ہی ہو گیا تھا سب. لیکن الحمدللہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ 600 سے 700 گھروں میں لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ کھانا جو ہے ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. اچھا, پکا کے کھانا, پکا کر کھانا, پکا ہوا کھانا روٹی کے ساتھ یا بریانی وغیرہ کچھ بھی, اس کے باکسز بنا کے, اور وہ ویڈیوز بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی. تو روزانہ سرجانی میں, اورنگی میں, اور لیاقت آباد میں, ملیر میں, یہ 4 ایریے ہم نے جو ہے وہ کور کرنے تھے, اور 700 سے 800 گھروں میں روزانہ تازہ پکا ہوا کھانا جایا کرتا تھا. پھر رمضان شروع ہو گئے تھے, تو رمضان میں بھی یہی سلسلہ تھا لاک ڈاؤن میں کہ روزانہ سحری اور افطاری پہنچایا کرتے تھے. تو یہ سلسلہ الحمدللہ اتنا بڑا ہو گیا کہ چلتے چلتے لوگ مل گئے بہت سارے, اور ہماری جو یوتھ کے سارے لڑکے ہیں وہ ایک ساتھ ہو گئے الحمدللہ. تو پھر دسترخوان لگ گیا, دسترخوان لگا تو پھر پروجیکٹ شروع ہو گئے. ابھی رمضان سے پہلے الحمدللہ اچھا مجھے بتائیں نا وقاص, یہ کیا ہے کہ لوگ تو کرتے ہیں, راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور کھانے بھی بانٹ رہے ہوتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے بتایا, یہ آپ نے سستی روٹی اور سستا پراٹھا یہ جو اسٹارٹ کیا, اس کے بارے میں مجھے بتائیں. اچھا, سستی روٹی اور سستا پراٹھا آغاز کرنے کا یہی تھا کہ میں پاکستان سے باہر آؤٹ آف کنٹریز بہت زیادہ وزٹ کرتا رہتا ہوں, چائنا میں بھی اور قطر میں بھی. میں نے تقریباً جگہوں پر یہی دیکھا ہے کہ رمضان سے پہلے جہاں بھی مسلم لوگ موجود ہیں دوسرے کنٹریز میں, وہ ریلیف دینے لگ جاتے ہیں, اور جبکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ریلیف کی جگہ پر اور چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ایک ذہن تھا کہ انشاءاللہ پاکستان میں اگر رمضان میں اس ٹائم ہوا تو لازمی کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ کرنا ہے جس سے عوام کو ریلیف ملے. تو کتنے کا ہے پراٹھا اور کتنے کا آپ دے رہے ہیں؟ ابھی اس وقت تقریباً جو تمام ہوٹلوں پہ جو پراٹھا مل رہا ہے وہ 50 روپے کا مل رہا ہے, لیکن ہم نے رکھا ہے 30 روپے کا پراٹھا. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو 50% آف کر دیا. 50% آف کر دیا ہے. چائے بھی ہم نے 30 روپے کی رکھ دی ہے, وہ بھی 50 روپے کی ہے. انڈا ساتھ میں اگر ہے وہ بھی تو ہم نے 30 روپے کا رکھ دیا. تو آرام سے ایک بندہ جو ہے 90 روپے میں 60 روپے میں سحری کر سکتا ہے. نہیں تو آپ اس کو بالکل فری کر دیتے ہیں. اصل میں فری کرنے کا وہی معاملہ ہے کہ فری تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا, راشن بھی ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے, چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن فری میں پھر سفید پوش نہیں آتا. فری میں جو ہے نا وہ جھجکتا ہے آنے سے, وہ لائن نہیں لگاتے کہ یار کس طریقے سے وہ لوگ دیکھیں گے. اب ایریے کے ہی دکانوں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہماری, سستی جو ہمارے راشن کی ڈرائیو ہوتی ہے, سستی جیسے سحری روٹی مل رہی ہے, تو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھ کر جو ہے نا اس کو شرمندگی ہوتی ہے, یار کیا یار مجھے لائن میں لگا کے رکھا ہوا. اچھا, خریدنے والا جو معاملہ ہے نا وہ بندہ بے جھجک ہو کر خریدتا ہے. اچھا, اس میں جو ہے لوور مڈل کلاس بھی لے رہا ہے, مڈل کلاس بھی لے رہا ہے, ہر قسم کا طبقہ آ کے لے رہا ہے. یعنی سبسڈی سے اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہو رہی. بالکل ایسا ہی ہے, کسی کی عزت اچھا, آپ نفس نے یہ جو مجروح ہستیوں کے ساتھ ان کو جوڑ دیا ہے, جیسے آپ نے سستا پراٹھا حضرت عائشہ کے نام سے, تو اس کا بھی مجھے بتائیے گا یہ آئیڈیا کیسے آیا آپ کے ذہن میں؟ اچھا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس لیے منسوب کیا کہ ایک مشکات شریف کی حدیث ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مسکین لوگ جو ہے نا امیروں سے 40 برس پہلے جنت میں جائیں گے, تو
آپ ان کو اپنے قریب رکھا کرو اور ان سے محبت کیا کرو، بالکل بالکل، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اپنا قرب عطا فرمائے۔ تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس لیے ہم نے سستی سحری کری، اسی طریقے سے سستی ایک ہمارا سستی روٹی کا پروجیکٹ ہے، وہ بھی پورے رمضان الحمدللہ ہونے، وہ عطائے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ اس کے علاوہ سخاوت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھی ایک پروجیکٹ ہے جو کہ روزگار لوگوں کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سخاوت عثمان غنی احساس راشن پروجیکٹ ہے، اس میں بھی ہم نے الحمدللہ ایک یونیک چیز یہ کری ہے کہ رمضان سے پہلے ہم نے ایک گفٹ کارڈ بنائے تھے، وہ گفٹ کارڈ ہم نے جو یتیم اور مسکین اور بیوہ ہیں صرف ان کے گھروں تک پہنچائے تھے۔ اب وہ آفس آتے ہیں ہمارے اور صرف کارڈ دکھاتے ہیں اور راشن لے جاتے ہیں، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی۔ اور آگا ایک اور ان کی بڑی یونیک چیز ہے، میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ ایک سے زائد مرتبہ بہت سے ایسے کام جو بار بار کیے جا رہے ہوں اور بہت اچھے کیے جا رہے ہوں، اس پہ داد و تحسین بھی ہے، اور آپ کے لیے ہم دعا بھی ہے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ اسی طرح شاندار اور کام یہ کرتے رہیں۔ اپنے جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو ان کے کیمپس ہوتے ہیں، جو ان کے آفس ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ان کے چیف گیسٹ ہوتے ہیں وہ علماء کرام ہوتے ہیں۔ کیا یہ بہت اچھی بات ہے کہ علماء کرام جو ہے وہ ہمارا یہ سر کا تاج ہیں، اور ان کو یہ قدر و منزلت ملنی چاہیے کہ وہ بحیثیت مہمان خصوصی ہماری تقریبات میں آئیں، اور یہ کام آپ بھی کرتی ہیں جب آپ جو اس طرح کی تقریبات رکھتی ہیں تو مختلف مکاتب فکر کے علماء کو بڑے احترام کے ساتھ آپ بلاتی ہیں، بہت اچھی روایت ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ اور ناظرین محترم، اب سیگمنٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے آج کا مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے دائیں جانب، اور اے ایس پی صاحب کے ہاتھ میں چائے کا کپ ہے اور وہ بڑے سلیقے سے بیٹھے ہیں۔ اب کچھ دیر کے بعد انہوں نے یہاں سحر بھی کرنی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ روزہ اختیار کرنا ہے۔ یہ بتائیے، روزے رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، سارے روزے رکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، کیا بات ہے۔ اچھا یہ بتائیے، پڑھ کیا رہے ہیں آپ؟ میں نے ڈپلوما کرا ہے 3 ایئرس کا، کمپیوٹر انفارمیشن آف ٹیکنالوجی۔ ٹھیک ہے، آپ کی عمر کیا ہے اس وقت؟ 19 ایئرس اولڈ۔ آپ 19 ایئرس کے ہو گئے، ایک طرف آپ کو جو ہے وہ اعزازی طور پر اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس بنا دیا گیا، تو کیا واقعتاً آپ کے ذہن میں کبھی یہ خیال آیا کہ میں فورس کو جوائن کر لوں؟ جی میری یہی وش ہے کہ جیسے میری اسٹڈی کمپلیٹ ہوتی ہے سو انشاءاللہ میں نے CSS کے ایگزام دینے اور سندھ پولیس میں اپائنٹ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کو جو سرطان تھا، کینسر تھا، وہ کس چیز کا تھا؟ سر مجھے گون میرو ہوا تھا، ان میرو، اور سیکنڈ اسٹیج پہ میرا زیادہ پرابلمس آ گئی تھی، بٹ آج الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور کینسر سے میں نے سروائیو کر رہے۔ لاٹس آف پرابلم آئی تھی لائف میں، وہ ٹائم میرا ایسا تھا کہ میں ویل چیئر پہ ہوتا تھا، اور آج 2025 ہے اور میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہوں اور جہاں جانا ہوتا ہے اپنے پیروں پر چل کر جاتا ہوں۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ میں تو آپ کو جانتا ہوں تقریباً 3 برس سے، ٹھیک ہے نا، اور 3 برس میں میں نے اس نوجوان کے چہرے سے مسکراہٹ کو ندارت نہیں دیکھا، ہمیشہ مسکراتے رہتے، کیا وجہ ہے؟ کیا سوچ کے مسکراتے رہتے ہیں؟ سر بس ہمیشہ میں خوشی سے رہتا ہوں کہ فیس پہ اسمائل رہتی ہے۔ میری ماما کہتی ہیں بیٹا جتنے بھی دکھ ہیں یہ آپ نے بس آپ کسی سے ظاہر نہیں کریں، کسی سے ظاہر کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگ ہنستے ہیں، الگ الگ باتیں بناتے ہیں۔ آپ کے چہرے پہ ہمیشہ اسمائل رہنی چاہیے کہ لوگ آپ کو پسند کریں، آپ اچھے لگیں، ہمیشہ خوش رہا کریں۔ کیا بات ہے۔ کتنے بہن بھائی ہیں آپ حسنین؟ 5 بہن بھائی ہیں۔ آپ کا کون سا نمبر ہے؟ لاسٹ نمبر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے وہ چہیتے ہیں جن سے سب پیار کرتے ہیں۔ جی بالکل جب آگا یہ سائٹ پہ آئے نا تو میں نے کہا کہ جیسے بچے آج کل اسکولوں میں ٹیبلوز نہیں کرتے تو کاسٹیوم پہن لیتے ہیں، بالکل ہاں، اور یہ 9-10 کا جیسے بچہ ہوتا ہے تو اس طرح یونیفارم پہن کے کاسٹیوم پہن کے آیا۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے، دیکھیں آپ جب بھی کاسٹیومز دیکھیں گے نا بچوں کے، وہ کاسٹیومز اپوپرائٹ نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ٹیلی ویژن ڈراماز میں بھی میں یہ اعتراض کرتا ہوں، جی آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ 3 یہاں پہ لگنے چاہیے، پھول اور یہ کراؤن غلط لگا ہوا ہے، اس کا بیج غلط لگا ہوا ہے، یہ میں اکثر کہتا ہوں، اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اتنا فار گرانٹیڈ لے لیا جاتا ہے۔ لیکن جو یونیفارم انہوں نے پہنی ہوئی ہے یہ بالکل اپوپرائٹ یونیفارم ہے، ان کا جو ہے وہ بیج، ان کے کراؤنز، ان کی یونیفارم کی جو ہے وہ ڈیزائننگ، ایوری تھنگ از بالکل ایکوریٹ ہے۔ تو اگر آپ جو ہے وہ فریم بنائیں تو ہم ان کو ذرا کھڑا ہوا دکھا دیں کہ یہ کیسے یونیفارم میں کیسے پیارے لگ رہے ہیں۔ آپ اگر یہ دیکھیے، اب یہ دیکھیں، یہ پورا ایکوریٹ یونیفارم ہے اور یہ اتنے پیارے لگتے ہیں جب بھی کسی سینئر پولیس آفیسر سے ملتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے وہاں سلوٹ بھی کرتے ہیں ایسے جیسے ان کی پوری وہ ہرارکی بنی ہوئی ہے۔ تو پھر یہ کیا ہوا، اس کا کوئی آفیشیل لیٹر نکال کے دیا انہوں نے؟ سر میرے پاس ایک اپریشیشن سرٹیفکیٹ ہے جو غلام نبی محمد صاحب نے مجھے دیا تھا، اور یہ میرے پاس تا حیات ہے جب تک کہ میرے پاس لائف ہے۔ زندگی آپ کو خدا نے بہت بڑی دینی ہے اور آپ نے انسپریشن بننا ہے۔ یہ بتائیے
کہ دوسرے کینسر سروائیورز کے لیے میسج کیا دیں گے؟ سر جو بیمار بچے ہیں جو ہاسپٹل میں اس ٹائم پہ موجود ہیں، اور ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ جو آپ کو میڈیسن لگتی ہیں وہ آپ کو لازمی لگوانی ہے، اور مین جو ہے اپنی ڈائٹ کا بالکل خیال رکھنا ہے. موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کی ڈائٹ. آپ نے 3 ٹائم کھانا کھانا ہے، اور اس سے الگ سے بھی کھانا ہے، صرف 3 ٹائم نہیں، الگ سے بھی کھانا ہے، کیونکہ آپ ڈائٹ اچھی لیں گے تو آپ کی صحت اچھی ہوئے گی، وہ جو آپ کو میڈیسن لگیں گی. کیونکہ جب یہ بیماری ہوتی ہے، کینسر ایک بڑی بیماری ہے جس سے انسان سروائیو سم ٹائم میں نہیں کر پاتے، اور خاص طور پہ بڑے تو بولتے ہیں کہ ہم نے علاج ہی نہیں کروانا، ہم ویسے ہی ٹھیک ہیں. اور میرا ایک دوست تھا زیگم، اب ماشاءاللہ سے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اس کا ہم دونوں کا ساتھ ٹریٹمنٹ ہوا تھا اور آج وہ بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کے ویسے کمپلیٹ ہو گئی ٹریٹمنٹ وغیرہ، کیموز وغیرہ جو تھے وہ سارے ہو گئے؟ کتنی کیمو تھراپی ہوئی آپ؟ ہاں سر 16 جی 16 مرتبہ جی. اور ناظرین محترم، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیمو تھراپی کا ایک عمل جو ہے وہ کتنا بڑا مرحلہ ہے جس سے یہ 16 مرتبہ گزرے. بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے حسنین، اور آپ ہمارے ASP ہیں ان تمام کینسر سروائیورز کے لیے اور تمام ان پیشنٹس کے لیے جو کسی بھی موذی مرض میں جو ہے وہ نبرد آزما ہے، اس کے سامنے کھڑے ہیں، ان کے لیے انسپریشن ہے. اور ہم ان کو چاہیں گے کہ اور بھی دیگر ہمارے دوست جو آپ کو چینلز پہ بلا رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا بہت سارے لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سامنے ہی ہمارے پاس آصف بھائی موجود ہیں. آصف بھائی ایک نجی چینل میں بہت بڑی جو ہے وہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، تو آصف بھائی آپ کو ابھی سے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بھی آپ آئیے گا پلیز انشاءاللہ. تو اب ہم بڑھتے ہیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب، لیکن یہاں پیروں سے چل کے نہیں جائیں گے، پلکوں کے بل جائیں گے، احترام سے جائیں گے، سر جھکا کے جائیں گے، اور چاہیں گے کہ آواز بلند ہو جناب آفاق بشیر صاحب کی. اور آفاق بشیر اپنی آواز کے ذریعے سے ہمیں ہماری سماعتوں کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت باب میں حاضری لگائیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حاضرین اور سامعین السلام علیکم. درود پاک پڑھیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے وہ کوچے بسا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. صلی علی نبینا صلی علی محمد
صلی علی شفیعنا صلی علی محمد سخن ہے زمین آسمان مصطفیٰ ہے، سخن ہے زمین، سخن ہے زمین آسمان مصطفیٰ ہے، تخیل نہ پہنچا جہاں مصطفیٰ ہے، تخیل نہ پہنچا جہاں مصطفیٰ ہے، تخیل نہ پہنچا جہاں مصطفیٰ ہے۔ یہ رتبہ مدینے میں جا کر ملا ہے، یہ رتبہ مدینے میں جا کر ملا ہے کہ ہم ان کے مہمان میزبان مصطفیٰ ہیں، کہ ہم ان کے مہمان میزبان مصطفیٰ ہیں۔ چراغ محبت جلے تو خبر ہو، چراغ محبت جلے تو خبر ہو، کہ جہاں روشنی ہے وہاں مصطفیٰ ہے، جہاں روشنی ہے وہاں مصطفیٰ ہے۔ جلائے گی دوزخ مجھے کس طرح تو، جلائے گی دوزخ مجھے کس طرح تو، کہ تیرے میرے درمیان مصطفیٰ ہے، کہ تیرے میرے درمیان مصطفیٰ ہے، کہ تیرے میرے درمیان مصطفیٰ ہیں۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں فاخر، آپ خود فاخر ہیں اور ہمیں آپ پہ فخر ہے۔ کتنے اچھے سے آپ نے گلہائے عقیدت بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا۔ نعت کے بھی کئی انداز ہوتے ہیں عابدہ۔ ایک نعت وہ ہوتی ہے جو شمائل و خصائل پر مبنی ہوتی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیرہن، ان کی نشست و برخاست، ان کا لباس، ان کے اطوار، ان کا بول چال، ان کے لب و رخسار، ان کی جو ہے وہ گیسو، اس پر مبنی جو شاعری ہے وہ ایک انداز ہے شاعری کا۔ اور ایک انداز شاعری کا یہ ہے کہ آپ ان کی جو ان کے سابقے اور لاحقے ہیں ان کی بات کریں، ان کے صحابہ، ان کی عطرت، اور پھر اس کے بعد ان کا مکان، ان کے راستے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی بات کی جائے۔ اور تیسرا موضوع یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس سے مشتق کر دیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے کیا فیض مل رہا ہے۔ شاید اس میں اس تیسری قسم میں سب سے زیادہ کیفیت ہوتی ہے۔ یہ تیسری قسم کی نعت تھی جس میں آپ جو ہے وہ خود آرزو مند ہو رہے تھے کہ مجھے کچھ اس در سے مل جائے، در مصطفیٰ کی بھیک جو ہے وہ جسے مل جائے تو پھر وہ سب سے بڑا غنی ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جب کسی نے متعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ عدی بن حاتم ہے اور حاتم تائی کا بیٹا ہے، اور اس کے باپ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ 12 دروازے تھے، ایک دروازے سے ایک آدمی داخل ہوتا تھا، اسے دیتا تھا، دوسرے سے وہی شخص آتا تھا، پھر دیتا تھا، 12 دروازوں سے ایک ہی آدمی آتا رہے، حاتم تائی دیتا رہتا تھا۔ تو حضرت علی مسکرائے اور کہا لیکن میں اس سے بڑے سخی کو جانتا ہوں، وہ میرے آقا ہے محمد رسول اللہ، کہ ان کے در پہ جو آ جائے پھر اس کو دوسرے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اتنا مل جاتا ہے۔ تو در مصطفیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور عشاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ احوال ہے۔ آج کا جو ہے وہ مقابلہ بھی آن پہنچا ہے، لیکن اس سے پہلے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ شہریار نقوی صاحب
آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ایک سے زیادہ مرتبہ, کم و بیش 3 مرتبہ, یقیناً 3 مرتبہ قلم کے ذریعے سے تحریر کی صورت میں آپ تمام حضرات کو مخاطب کر چکے ہیں. منبر و محراب کا حوالہ ہے, وہ درجنوں سینکڑوں ہزاروں لوگ جو آپ کے مقتدی ہیں, وہ نہ صرف آپ کے مقتدی ہیں بلکہ آپ کے معترف بھی ہیں اور آپ سے پیار بھی کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد جو دارالافتاء کا ایک حوالہ ہے, اور ہمارے اگلے مہمان بھی ہیں وہ مفتی صاحب, مفتی معین مجددی صاحب. یہ دارالافتاء کیا ہے کہ جہاں سے آپ فتویٰ لے لیں, لیکن اس کی کوئی عمارت ہوگی, اس کا کوئی مقام ہوگا, لیکن انہوں نے اس کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ لے آئے ہیں اور دارالافتاء بنایا ہے جو ڈیجیٹلی پورے گلوب پر کہیں سے بھی آپ کسی مسئلے کے متعلق فتویٰ لے سکتے ہیں. یہ کتنا اچھا معاملہ ہے. جب ڈیجیٹل پہ بری چیزوں کی یلغار ہو تو پھر وہاں مقابل کے لیے اچھی چیز کا ہونا بھی تو شرط ہے. تو اس کے لیے مفتی صاحب آپ کا بہت بڑا کام ہے, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہمارے ساتھ بائیں جانب موجود ہیں ایک لڑکا جو خود بھی بہت اچھا بولتا ہے, اور پھر اب تقریری مقابلے جیتتے جیتتے اب وہ دوسرے مقابلوں میں جو ہے وہ بحیثیت منصف آ کر بیٹھ رہا ہے. ہمارا ساتھ ہے جی بالکل, شہباز ابراہیم ہمارے ساتھ موجود ہے. شہباز کرے پرواز, آج پرواز کرے گا جی. اور آج سیٹ پہ ہمارے دانیال گھانچی صاحب بھی موجود ہیں, حشام بھی موجود ہیں, اور کاشف بھی موجود ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایسوسیٹ پروڈیوسر کے طور پہ یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پہ آپ آخر میں نام پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ بس یہ نام چلا گیا ایسے دوڑتا ہوا. تو وہ پیچھے بہت ساری دوڑ بھاگ ہوتی ہے. وہ میرے دائیں جانب کھڑے ہیں اور ان کا بہت سارا کام ہے, آپ کو بہت ساری داد و تحسین. جناب مقابلے کی جی آقا بالکل, منظر نگاری کا جو ہمارا مقابلہ ہے تقریری مقابلہ ہے. اور میں بتاتی چلوں کہ نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان بھر سے ہمارے پاس پارٹیسپینٹس آ رہے ہیں. اور ابھی مجھے پتہ چلا کہ ایک پارٹیسپینٹ جو ہے وہ صبح کی فلائٹ سے ابھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ آئی ہیں, تو وہ بالکل تیاری کر رہی تھی. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بالکل ایزی ہو کے تیاری کریں, ابھی ٹائم ہے, 5-10 منٹ میں ہم اپنا مقابلہ اسٹارٹ کریں گے. جی بالکل, میں چاہوں گا یہاں آپ کو جو ہے قطع کرامی ہمارے جو ثنا خواہ موجود ہیں, فاخر قادری صاحب موجود ہیں, شہریار قادری موجود ہیں. ہم آپ کو بھی ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ سیٹ پر جب آتے ہیں تو اپنی آواز کے ذریعے سے جو ہے وہ ہمیں عشق مصطفیٰ کی وہ تازگی دیتے ہیں جس پر ہم آپ کے ممنون ہیں. ابھی میں نے ان سے ایک فرمائش بھی کی ہے نعت کی, اگلے سیگمنٹ میں سنیں گے. جی ہاں, تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. تو رولز وہی ہیں کہ پیپر ریڈنگ ناٹ الاؤڈ. اس کے بعد یہ 2.5 منٹ کا ٹوٹل دورانیہ ہے. 2 منٹ پہ پہلا بزر بجے گا اور 2.5 منٹ پہ دوسرا بزر بجے گا. اور رزلٹ شیٹس جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس موجود ہے. تو ہم اپنے مقابلے کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں. تو مجھے وہاں جانا پڑے گا یا میں یہاں آپ یہیں بیٹھ جائیں, پھر جب رزلٹ کمپائل کر لیں. مجھے اچھا لگتا ہے آپ میرے ساتھ بیٹھے تھا. اچھا, مجھے اچھا لگتا ہے میں دوسرے منصف کے ساتھ آپ چلے جائیں پھر. لیکن یہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ میں یہاں سے رزلٹ بناتا ہوں وہاں سے, اور ایکوریسی کے ساتھ ایک جیسا رزلٹ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے جی. تو میں پہلی پارٹیسپینٹ کو بلانا چاہوں گی, حفصہ افتخار, اقرا ریاض الاطفال سے ان کا تعلق ہے, اور ان کا ٹاپک ہے تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. جی بیٹا بسم اللہ. یہی ہے روشنی, یہی ہے طریقہ, تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. صدر علی وقار, آج زمانہ تعلیم میں بہت ترقی کرتا جا رہا ہے. تعلیم کی طرف ہر ملک و قوم کی توجہ ہو گئی ہے, کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. جناب والا, یہی تعلیم ہے جس کی بدولت انسان اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر کے ترقی کی اعلیٰ مثال قائم کرتا ہے. تعلیم صرف ڈگری حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ایسا اثاثہ ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر ہمارا ساتھ دیتا ہے. یہ ہمیں صبر, برداشت, محبت, رواداری اور دیانتداری کا درس دیتی ہے. ایک تعلیم یافتہ انسان صرف خود نہیں سنورتا بلکہ پورے معاشرے کے لیے روشن چراغ بن کر اقوام عالم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا بالا. مجھے فکر امن عالم, تجھے اپنی ذات کا غم. میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا, میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. جناب صدر, آج کے اس پرآشوق اور تیز ترین دور میں تعلیم کی ضرورت بہت اہمیت رکھتی ہے, چاہے زمانہ کتنا ہی ترقی کر لے. آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے, ایٹمی ترقی کا دور ہے, مگر اسکولوں میں بنیادی تعلیم, ٹیکنیکل تعلیم, انجینئرنگ, وکالت, ڈاکٹری اور مختلف
جناب والا یہی تعلیم ہے جس کی بدولت انسان اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں روزہ فکر کر کے ترقی کی اعلیٰ مثال قائم کرتا ہے. تعلیم صرف ڈگری حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ایسا اثاثہ ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر ہمارا ساتھ دیتا ہے. یہ ہمیں صبر، برداشت، محبت، رواداری اور دیانتداری کا درس دیتی ہے. ایک تعلیم یافتہ انسان صرف خود نہیں سنورتا بلکہ پورے معاشرے کے لیے روشن چراغ بن اقوام عالم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا بالا. مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم. میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. جناب صدر، آج کے اس پرآشوق اور تیز ترین دور میں تعلیم کی ضرورت بہت اہمیت رکھتی ہے. چاہے زمانہ کتنا ہی ترقی کر لے، آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے، ایٹمی ترقی کا دور ہے، مگر اسکولوں میں بنیادی عصری تعلیم، انجینئرنگ، وکالت، ڈاکٹری اور جدید علوم حاصل کرنا آج کے دور کا مختلف. شکریہ بیٹا، شکریہ، آپ کا ٹائم ہو گیا. جی اگلے پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ ہیں عبداللہ دلدار، اکیڈمز انٹرنیشنل اسکول سے. عبداللہ دلدار جی، واجی واہ. میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا گرا سکے گا کوئی ظلمتوں کا بالا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے صدر علی وقار اور میرے ہم وطن ساتھیوں، اس ناچیز کی طرف سے سلام عرض. میرا آج کا موضوع تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. جناب صدر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب کے لیے پہلی وحی اقرا یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا اور فرمان مصطفیٰ ہے کہ کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک اپنے علم حاصل کرو. اور ایک اور جگہ پایا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو گویا تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑ جائے. ایک اور علم کی بدولت کوئی بات نہیں، جہاں سے یاد آ رہا ہے آپ کو وہاں سے پڑھو. یہ بھی آپ کے پاس ٹائم ہے. جناب صدر، علم کی بدولت جناب صدر، آئین پاکستان کا آرٹیکل 25. آپ کا وقت مکمل ہو گیا. جی، اگلی پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں حرم فاطمہ جامعہ یوسفیہ لاہور سے. جی بسم اللہ. اطلس کی قبائیں زیب تن کیے، لالا و گل کے خواب بصورت تعبیر، دھرتی کے ماتھے کا جھومر صرف اس لیے بنتے ہیں صدر علی وقار کیونکہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. یہی وجہ ہے کہ جرمنی میں جینیاتی انجینئرنگ میں انقلاب پیدا کرنے والے محققین سے لے کر چلی کے اٹاکاما کے صحرا میں پانی نکالنے والی ٹیکنالوجی دریافت کرنے والے جنوزادوں تک سب نے تعلیم کے جام نوش کیے تھے. نیوزی لینڈ میں ایڈونچر کے ٹورزم کی عالمی سطح پر چمکتی ہوئی پہچان ہو یا بنگلہ دیش میں مائکرو فائنانس جیسے منصوبے کی شان، سب کچھ تعلیم کی بدولت تھا. برازیل میں ایمیزون کے جنگلات کی حفاظت سے لے کر ویتنام میں چمچوں سے موسیقی کی نئی روح کی تخلیق تک، پاکستان میں فری لانسنگ تک کی تمام داستانیں ایک ہی نعرے کی صداکار ہیں کہ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ اور کہتی ہے اٹھو کہ توڑے غرور ظلمت، اٹھو کہ شب کو زوال بخشے، لپٹ کے قدموں سے روئے منزل، جنوں کو ایسا کمال بخشے. افسوس کیجئے
کہ اب ہمارے اذہان علائشوں کی اماجگاہ بن چکے ہیں صدر علی وقار کہ ٹک ٹاک پر تھرکتے جسموں کی رگوں میں غزالی کا فلسفہ اور فارابی کی منطق نہیں دوڑتی. تعلیم سے کوسوں دور ہمارے اذہان شعوری باز پن کا ایسا شکار ہے کہ اسرائیلی بوٹوں تلے پستے فلسطینی بچوں اور وزیرستان میں شہید فوجیوں اور پارا چنار میں پڑے کٹے جسموں سے ہمیں کوئی غرض نہیں. اب کوئی نہیں ہے جو لاہور میں چمنیوں سے نکلتے دھوئیں اور اسموک سے آلودہ فضا میں گریٹا تھمرک بن کر تعلیم کا درست استعمال کرے اور مہیاتی بقا کی جنگ لڑے. سو تسلیم کیجئے صدر علی وقار، حادثات کی بہتی گنگا کا شور صرف اس لیے ہے کیونکہ ہم یہ بات بھول گئے ہیں کہ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، کہ علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم عباس علمدار کے زخمی بازو، علم گہوارہ و سیارہ و انجام و نمو، علم ماں کی بیٹے پہ قبر کے آنسو. وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا، جو ان اشکوں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا. آپ کی سماعتوں کا پہچ. جی ہاں، بہت شکریہ. اچھا، رزلٹ تو میرے خیال میں بہت واضح ہے. میں چاہوں گی تینوں پارٹیسپینٹ سامنے آ جائیں، اور ایک ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ بہت افسردہ ہیں اور رو رہے ہیں. تو آپ، میں چاہوں گی پہلے آپ ان کے لیے جو نا سامنے آ جائیں. سامنے آ جائیں. کیا ہو گیا؟ دلدار، عبداللہ دلدار. اچھا، کوئی بات نہیں ہوتی. بہت سارے سینئر ڈیبیٹر نا ایک فائنل جیت جاتے ہیں، دوسرے کئی مقابلے میں بھول جاتے ہیں. تو ایک مقرر کا یہ روز کا کھیل ہے، یعنی کہ وہ کبھی بہت اچھی تقریر کرے گا، کبھی بالکل بھول جائے گا. تو اس میں کوئی بھی افسوس کرنے والی بات ہی نہیں ہے. ہم کل اور اچھا پرفارم کریں گے اور آپ نے بس موٹیویٹ رہنا ہے. اچھا، کرٹیک پر آتے ہیں تو یعنی کہ ویسے تو بہت اچھی تقاریر ہیں، ٹھیک ہے، آپ سب اچھے ہیں اور اچھا بولیں اور اسی طرح موٹیویٹ ہو کر جائے، لیکن تلفظ پر آپ نے کام کرنا ہے. جیسے قائم کرتا ہے کہا گیا تو قائم کرتا ہے اس کو کہا جائے گا، اور کو ظلمتوں کا پالا کہا گیا تو کوئی ظلمتوں کا پالا. اس میں شعر میں اس لائن کو اس طرح پڑھیں. اور تعلیم ساتھ دیتا ہے کہا گیا، تعلیم ساتھ دیتی ہے کہیں گے اس کو. اور ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی پڑھا گیا تو اس کو ٹیکنالوجی پڑھیں گے. آئی کانٹیکٹ جو ہے آپ کا وہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے یا اس کیمرہ کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ جب اوپر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کو گھر سے کسی نے کہا ہے کہ بھائی آپ نے کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا ورنہ آپ بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انیشیل اسٹیجز میں کام آتی ہے یہ ٹرک، لیکن آپ نے آئی کانٹیکٹ رکھنا ہے ججز کے ساتھ، اپنے جو یہاں پر مہمان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آئی کانٹیکٹ آپ نے برقرار رکھنا ہوتا ہے. اچھا، ہم ویسے تو کہتے ہیں لاہور لاہور ہے، یہ آپ پنجابی میں کہتے ہوں گے، لیکن اردو میں ہم نے اس کو لاہور پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں الف و لام کے بعد تو اس کو ہم نے ٹھیک طرح سے پڑھنا ہے. میری طرف سے یہی. باقی آغا صاحب بس آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آج بچوں پہ بہت ہلکا ہاتھ رکھنا ہے تلفظ کے بعد. آج ویسے ہی نئے مقررین ہیں، ان کو موٹیویٹ رکھنا ہے. آپ جو ہے وہ میرا بہت سا بوجھ کم کر دیتے ہیں، لیکن آج میں کوئی تلفظ کی کیا غلطی یا وہ شمار کروں. بس یہ کہوں گا کہ ازبر ہونا، تقریر کا یاد ہونا شرط اول ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں، کہیں جاب کرتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، آپ کتنا اچھا پڑھتے ہیں یہ بعد میں سوال ہوگا. آپ وقت پہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، چھٹی کے وقت پہ آپ وہاں سے نکلتے ہیں تو آپ آدھے جو ہے وہ پاس ہو جاتے ہیں وقت کو پورا کرنے پر. آپ نے وقت پورا نہیں کیا. جب آپ وقت پورا کریں گے تو یقیناً آپ کو جو ہے وہ اس کی مارکنگ مل جائے گی. اور جب آپ کے ہاتھ سے لگام چھوٹ جائے تو آپ کو چاہیے کہ پھر اس کو آپ قابو کر لیں، اگلے پیراگراف پہ چلے جائیں. ہمارے پاس آپ کی لکھی ہوئی تقریر نہیں ہے. وہ اور چینلز ہیں جو لکھی ہوئی تقریر لے لیتے ہیں. بتائیے واللہ باللہ آپ پہ، آپ سمجھیں، آپ قرآن کے حاشیے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات کریں. میں نے کبھی لکھی ہوئی تقریر مانگی ہے آپ سے؟ نہیں. میں نے کسی بچے سے کبھی لکھی ہوئی تقریر مانگی ہے؟ قطعاً نہیں مانگی. اس لیے کہ مجھے اس بات کا تیقن ہے کہ آپ یہاں اگر بات کریں گے تو آپ کی بات سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اگر کوئی بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ حدود و قیود سے باہر نکلتی ہوئی بات ہوئی تو اس پہ ہم اسے قابل ضبطی سمجھیں گے، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا. اچھا آغا، ایسے اینکرز کے ساتھ ویسے ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بچے لکھی ہوئی تقریر تو دے دیتے ہیں کہ ہم یہ اسپیچ کریں گے، لیکن بعد میں روسٹم پہ آگے کوئی اور ہی تقریر کر دیتے ہیں. ہاں، یہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو یہ میں یقین دلا رہا ہوں تمام بچوں کو جو یہاں رہے ہیں، ہمارے پاس آپ کی تقریر نہیں ہوتی تو گویا ایک پیرا کو جمپ کر کے دوسرے پیرا پہ چلے جائے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے جو ہے وہ ایک پیرا بیچ میں سے مس کیا ہے. بہرحال یہ جو پہلے بچی ہے حفصہ، آپ کے لیے بس میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا لفظوں کو اور واضح کر سکتی ہیں. آپ کی فیملی سے اور بھی اچھے مقرر ہیں، اور مجھے جہاں تک
میں غلط نہیں ہوں تو ان کا ایک بھائی جو ہے وہ اگلے مرحلے میں جا چکا ہے, کوالیفائی کیا. کیا نام ہے اس بچے کا؟ نام تو ابھی ہمیں نہیں یاد نہیں. کیا نام ہے آپ کے بھائی کا؟ احمد عتیق. نام کیا ہے؟ سدیس. وہ اگلے مرحلے میں جا چکا ہے, وہ کلیئر ہو چکا ہے اور آپ یہاں موجود ہیں. پھر اس کے بعد دوسری جو ہمارے مقرر ہیں, آپ ہمت جمع رکھیں. آپ کے چہرے پہ یہ جو پریشانی نظر آ رہی ہے یہ آپ کو اچھا بڑا مقرر بننے کی طرف جو ہے راغب کر رہی ہے. اگر آپ کو افسوس ہے کہ آج میرے ہاتھ سے مقابلہ نکلا ہے تو پھر آپ انشاءاللہ زیادہ محنت کے ساتھ آئیں گے. تیسری ہماری جو مقررہ ہیں, آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی خوش قسمتی ہے, آپ کے سامنے 2 لوگ جو ہے وہ باؤنس بیک ہو گئے. اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کو کانٹے کا مقابلہ ملتا, کیونکہ آپ کے پاس بھی اغلاط تھیں. تو لفظ ہے محققین, یہ قاف قلقلے والا ہے, تو اس کو جتنا بھر کے ادا کریں گے وہ اچھا لگے گا. بلکہ اچھی اردو بولنے والوں کو پہلی تشبیہ یہی دی جاتی ہے کہ اس کا شین قاف درست ہے, ایسے کہا جاتا ہے. قبلہ کہا جاتا ہے شین قاف درست ہے, تو محققین. اور جب بھی کوئی انگریزی کا لفظ استعمال کریں, آپ تینوں کو کہہ رہا ہوں, تو اس کے ٹرو پروننسیشن کے ساتھ, کیونکہ اس زبان کو آپ نے اپنی زبان میں لا کر اپنی مرضی سے نہیں کہنا. یہ مائکرو فائنینس تھا جو آپ نے ادا کیا. اور لفظ آپ نے کہا صداکار. آواز خود صداکار نہیں ہو سکتی. صداکار کا میننگ یہی ہے کہ جو آواز نکالے گا وہ صداکار ہوگا. میں آواز نکال رہا ہوں, میں صداکار ہوں, اور میں ایکٹنگ کر رہا ہوں تو میں ایکٹر ہوں, اور اردو میں جو ہے وہ میں اداکار ہوں. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے علائشوں اور دیگر الفاظ آپ کے غیر واضح تھے. واضح ہے جی فیصلہ؟ آپ اداکار ہیں, یہ مجھے بھی پتہ چلا. رزلٹ بتا میں نے آپ کو مثال دی ہے, آپ نے تو جناب جی. تو کوارٹر فائنل کے لیے آج کوالیفائی کر رہی ہیں حرم فاطمہ. حرم فاطمہ آپ جا رہی ہیں اگلے مرحلے میں, اور 2 جو ہمارے ساتھی ہیں وہ ان کا سفر یہیں تک ہے. اور ناظرین محترم, یہاں لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ. وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. فہم دین میں ہوگی آج کے موضوع پہ گفتگو. اللہ کا احسان جاری ہے, انعام رمضان جاری ہے. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان. جی ناظرین محترم, میں آپ کا میزبان عابد آغا کے ساتھ, اور یہ ساتھ تو زندگی بھر کا ہے, لیکن یہاں پر بہت لطف آ رہا ہے کہ ہم دونوں, عمر کا فرق ہے اور زمانے کا فرق ہے, قوم, زبان, لشکر, قبیلے کا فرق ہے, لیکن جب ہم رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تو پہلی مرتبہ یہ لذت لے رہے ہیں کہ علماء کرام کی محفل میں بیٹھ کر ہم دونوں ہم جماعت ہیں, دونوں مل کر سیکھ رہے ہیں. بالکل ایسا تو اب ہم ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں ہم کلاس فیلوز ہیں. جی, کہ ہم نے ایک جگہ پہ ہم ایک جگہ پہ, ورنہ ہمیشہ آپ میرے استاد ہی رہے. ہاں یہ بھی صحیح ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ہم یہاں زانو ادب طے کرتے ہیں علماء کرام کے سامنے. یہ فہم دین کا ہمارا سیگمنٹ ہے, اور میرا سب سے زیادہ پسندیدہ سیگمنٹ ہے, اس لیے کہ یہاں سے جو ہے وہ جلا ملتی ہے, کچھ نیا ملتا ہے, اور کچھ ایسے اشارے ملتے ہیں جس کے ذریعے سے جو ہے وہ نئی دھارے پھوٹتے ہیں علم کے. تو آج فہم دین میں سب سے پہلے میرے دائیں جانب موجود ہیں مفتی معین مجددی صاحب. آپ ایک ڈیجیٹل دارالفتہ چلا رہے ہیں اور بہت عمدہ خدمت انجام دے رہے ہیں دین مبین کی. اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے ساتھ علامہ شہریار نقوی صاحب موجود ہیں, ہمیشہ مشفقانہ انداز میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ساتھ ہی ہمارے انتہائی محترم جناب مفتی عابد رضوی صاحب تشریف لا چکے ہیں, جو جامعہ غوثیہ قادریہ کے محتمم ہیں, اور بلوچستان کے دور افتادہ مقامات پر تحصیل علم کا ایک ایسا ذریعہ بنے ہوئے ہیں کہ یہ صلاحیت جو ہے وہ یقینی طور پر اللہ کے ہاں مجاہدانہ قرار دی جائے گی. آپ مجاہد اسلام ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ دین مبین کی خدمت کر رہے ہیں. اور آج ہم فہم دین میں جو 2 موضوعات ہیں ہمارے, اس میں ایک موضوع جو ہے وہ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے کہ زوجہ رسول ام المومنین, اور ام المومنین بھی میں کیوں کہوں,
کیونکہ اس لیے کہ میرے پاس قرآن کی نص موجود ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو حرم رسول میں داخل ہو گئی وہ تمہاری مائیں ہیں اے مومن. اور اس کا جو سبب ہے اس کا سبب بھی آپ جان لیں, اس لیے کہ یہ بات میں بہت جو ہے وہ حوصلے کے ساتھ کہنے جا رہا ہوں کہ بازار میں جب عورتیں نکلتی ہیں تو چاہے ان کا لباس غیر معیاری ہو یا کہ معیاری ہو, باوجود اس کے کسی مرد کی نگاہ پڑ سکتی ہے اس پر. چنانچہ ایک ایسا موقع بنا تھا جس کا شان نزول بنا اس آیت کا, اور اللہ نے یہ آیت اتاری کہ جب وہ بیویاں گھروں سے باہر نکلیں جو زوجہ رسول کی حیثیت رکھتی ہیں تو اے مومنین تم اپنی نگاہیں نیچی کر لینا, وہ تمہاری مائیں ہیں, تم نے اس طرف نگاہ نہیں اٹھانی. اور اسی ذیل میں ایک بہت معروف واقعہ ہے کہ کسی عفت والی بیوی کے لیے کسی نے نگاہ اٹھائی تھی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک چانٹا رسید کیا تھا. یہ بھی واقعہ تاریخ میں موجود ہے. تو یہ احترام بنایا اللہ نے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس سے پردہ ساقط نہیں ہوتا, یعنی حضرت عائشہ صدیقہ اگر مومنین کی ماں ہیں لیکن اس کا قطعاً یہ مراد نہیں ہے آپ کی محرم نہیں بنی, آپ کی محرم نہیں ہے, وہ جو ماں محرم ہوتی ہے ویسی نہیں ہے. تو اب یہ جو عنوان دیا ہے ماں کا, یہ اس لیے کہ احترام کا یہ لیول واضح ہو جائے کہ اللہ نے مومنین پر کیا لازم کیا ہے کہ کیسے احترام کرنا ہے. اب حضرت عائشہ صدیقہ کا جو ذاتی کردار ہے اس میں جو ان کا علم ہے, جو ان کا زہد ہے, ان کا تقوی ہے, اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک کتاب جو ہم تک پہنچے اس میں حدیث ہو, میں وہ پڑھوں آپ پڑھیں تو ہم اللہ کے رسول کے اقوال کے قریب آ گئے. اور اس بیوی کا کیا عالم ہوگا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہیں اور خود دہن مبارک سے جاری کی جانے والی احادیث کو سن رہی ہیں. تو میں چاہوں گا مفتی صاحب سب سے پہلے آپ ایک ذات گرامی کے عنوان سے ان کا ذرا خاکہ کھینچے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ کیسی بیوی تھی. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید وازواجہم امہاتہم صدق اللہ العظیم. جی وہی آپ نے آیت پڑھ دی جو ہم نے عنوان بالکل آپ نے جو ابتدائیہ میں ہمارے آغا صاحب نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب کے اندر کہ یہ ان کی بیویاں, رسول اللہ کی جو بیویاں ہیں تمہاری مائیں ہیں. تو یہ نص ہمارے سامنے موجود ہے, ایسا ذکر فرمایا. تو اپنے احترام میں, اپنے رتبے کے اندر اور اپنے پورے شیل کے اندر ایک رتبہ رکھتی ہیں, وہ رتبہ جو کہ کسی اور کو میسر نہیں ہے. جی. اور جب خاص کر بات آ جائے اس ذات کی جو کہ محبوب رب العالمین ہے, بھئی کیا اچھا ہے, سیدہ ہیں, ساجدہ ہیں, مفتیہ ہیں, محدثہ ہیں, مفسرہ ہیں, اور جتنا زیادہ کے لیے القاب استعمال کیا جائے کم ہے کہ آپ سے 1/3 دین ہم تک پہنچ گیا. واہ. 1/3 کم و بیش 2210 احادیث مبارکہ آپ کی ذات سے ہمیں ملی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث کا ذخیرہ جو ہمیں ملتا ہے ہمیں سیدہ کے گھر سے, اپنی ماں کے گھر سے ملتا ہے. جی بلکہ اس کو اور واضح کر دیجئے گا مفتی صاحب کہ صحاح کی اور دیگر کتب میں جو حوالہ جات موجود ہیں اس میں جب ریفرنس دیا جاتا ہے حدیث کا تو اس میں کئی حوالہ جات ہوتے ہیں, لیکن جو آخری حوالے ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو حضرت عائشہ کے آخری حوالے کے ساتھ جو احادیث کی تعداد ہے وہ آپ بتا رہے ہیں 2210 اس کی تعداد ہے. اور الحمدللہ جو مختلف علماء جو انہوں نے محققین نے بات واضح کی ہے, آپ سے 8000 سے زائد صحابہ کرام اور صحابیات نے فیض لیا ہے. 8000 سے زائد صحابہ نے آپ سے مسائل اخذ کیے ہیں, آپ سے مسائل پوچھے ہیں, اور 2000 کے لگ بھگ ایسے صحابی اور صحابیات ہیں جن سے انہوں نے آپ سے تلمس طے کیا ہے, آپ سے باقاعدہ سیکھا ہے, علم کو, دین کو, شاگردی اختیار کی ہے. اللہ. اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہی آپ نے افتاء کا کام بھی کیا. یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے فوراً بعد پہلے خلیفہ کے دور سے ہی جو ہے یہ دارالافتاء کا شروع کیا. بلکہ حضور علیہ السلام نے خود آپ فرمایا عائشہ جو صحابیات ہیں ان کی رہنمائی آپ فرمایا کریں بالعموم, ان کا بالخصوص ان کے لیے, اور بالعموم آپ صحابہ کرام بھی جب کسی مسئلے کے اندر آپس میں اختلاف ہوتا تھا یا صحیح بات ان تک نہیں پہنچتی تھی وہ آپ کے پاس تشریف لاتے تھے, اور آپ جو چیز بتاتی تھیں
یہ نہیں بتاتی تھی صرف یہ مسئلہ یہ ایسا ہے، بلکہ اس کا سینیریو بتاتی تھی کہ اس سینیریو کے یہ ہوا، اس وقت یہ بات ہوئی تھی، مثال کے طور کے اوپر اب ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک بات بیان کی کہ 3 چیزیں نجس ہیں، عورت، گھر اور گھوڑا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ جب یہ بات کہی گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابو ہریرہ نے ادھوری بات سنی ہے۔ جب ابو ہریرہ آئے تھے تو انہوں نے یہ بات نہیں سنی تھی کہ یہودیوں کے ہاں یہ بات، یہ 3 چیزیں نجس ہیں۔ تو یہ اس قدر ڈیپ آپ نظر رکھتی تھی، اس حدیث کے سابق لاحقے بھی درست کرتے تھے، مطلب جہاں پہ اپنی درستگی صحابہ کرام چاہتے تھے کہ یہ اس مسئلے کا درستگی یہاں سے ہوگی، ایسے ہوگی، تو آپ کے پاس رجوع فرماتے تھے۔ اس نے فرمایا باقاعدہ قرآن میں آیا کہ جو آپ کے پاس آنے کے لیے کہ آپ پردے کی اوٹ سے صحابہ کرام ان سے تمام مسائل کو دریافت فرمایا کرتے تھے۔ واہ واہ مجدد صاحب، اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے مفتی عابد رضوی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور ایک شرعی اصطلاح ہے جسے اشکال کہا جاتا ہے کہ ایک واقعہ رونما نہیں ہوا لیکن تصور کیا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر شرعی حکم کیا ہوگا۔ تو میں نے ایسی روایات پڑھی ہیں کہ اشکال بیان کر کر کے سوالات کیے جاتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ آپ بتائیے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، اور اگر ایسا ہو جائے تو یہ جو اجتہاد کا ان کا درجہ تھا یہ کیسے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا اور کیسے لوگ فیض لیتے تھے، اور ان کی پوری ذات گرامی کے حوالے سے اجمالی جائزہ۔ ان کی ذات گرامی کے حوالے سے سورہ نور میں ان کا جو ذکر ہے وہ بھی آپ پلیز بیان جی بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ آج موضوع گفتگو زوج رسول ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تو سیدہ عائشہ کی فضیلت میں سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہیں۔ اس سے بڑی حریم ناز کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں وہ پسند فرمایا، اور یہ انتخاب رب العالمین ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث شریف ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے متعلق کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں ان کا چہرہ دکھایا گیا کہ یہ تمہاری زوجیت میں آئیں گی۔ واہ، یعنی قبل از نکاح یہ بشارت ہو گئی تھی۔ یعنی اس سے یہ علماء نے استدلال کیا کہ آپ کا انتخاب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے لیے یہ رب کی طرف سے انتخاب تھا۔ اچھا، اس کے بعد سورہ نور کی جس واقعے کی طرف میری بہن نے اشارہ کیا، واقعہ افک جو ہے یہ بڑا مشہور ایک واقعہ تھا کہ ایک سفر کے موقع پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کچھ پیچھے رہ گئی تھی، جس پر کچھ منافقین نے ان پر کچھ تہمت لگائی۔ اچھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جو کچھ ہو چکا یا جو ہوگا اللہ نے آپ کو اس کا علم عطا فرما دیا۔ بے شک۔ اچھا، جب یہ اعتراض سیدہ عائشہ پر الزام اور تہمت لگائی گئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک خاموش رہے، یہاں تک کہ منافقین نے بڑا شور مچایا، ان کی عصمت پر، ان کی آبرو پر بڑے الزامات لگائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کچھ ارشاد نہ فرمایا جب تک وحی کا نزول نہ ہوا۔ پھر سورہ نور کی 18 کے قریب آیات مبارکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات اور طہارت کے لیے رب العزت نے نازل فرمائی۔ یہاں پر علماء نے ایک بات لکھی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو روز اول سے اس بات کا علم تھا، حضور نے یہ پہلے دن ہی کیوں معاملہ حل نہیں فرما دیا، کیوں نہیں ارشاد فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے، اس کی حقیقت یہ ہے اور جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی غیب داں ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاید آنے والے وقت کے بارے میں اس بات کا علم رکھتے تھے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو میری احادیث کا بھی انکار کر دیں گے۔ آج بسا اوقات آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ فرما دیتے تو وہ کسی حدیث کی کتاب میں ہوتا۔ اچھا، حدیث کسی کے سامنے اگر ان کی فضیلت میں پیش کر بھی دی جاتی تو وہ کہتا کہ اس میں یہ مسئلہ ہے، اس کے ذوف پہ بات ہوتی، اس کے حوالہ جات پہ بات ہوتی، صحت حدیث پہ، اسناد پہ بات ہوتی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، یہاں تک کہ قرآن کی آیات نازل ہو گئیں۔ اب مسئلہ اس کے برعکس یہ ہو گیا کہ اب جو بھی انکار کرتا ہے ان کی طہارت و عصمت کا، وہ قرآن کا منکر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار پائے گا۔ تو یہ ان کے شان اور عظمت کی ایک گواہی ہے کہ یہ واحد عورت ہیں جن کی برات اور طہارت کے لیے قرآن کریم فرقان حمید کی 18 کے قریب آیات مبارکہ ہیں۔ دوسری بات جو ان کے علم کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمائی، ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہر علم کا منبع و سرچشمہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور حضور کا علم تو ورا الورا ہے، لیکن ایک علم کا اگر آپ راستہ دیکھیں تو رب فرماتا ہے کہ الرحمن علم القرآن،
رحمان نے آپ کو قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھایا، اور قرآن وہ کلام ہے تبیان لکل شے، اس میں ہر شے کا بیان ہے۔ جی اچھا، اب اس بارگاہ سے جس نے براہ راست اکتساب فیض کیا ہو، واہ 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 واہ، یعنی بیچ براہ میں کوئی راست حوالہ نہ کوئی ہو، واسطہ بھائی نہیں، واہ واہ، آپ جن تک کے مجھ تک جو دین پہنچا اس میں کئی حوالے اور کئی کئی واسطے واسطے ہیں، اور کئی وہی جب اشکالات آتی تھی ہیں۔ تب وہ موجود ہوتی تھی۔ بھائی اس بات کو اور الیبریٹ کر رہا ہوں کہ مفتی عابد رضوی صاحب تک، مجھ تک، شہریار نقوی تک، یا مجددی صاحب تک، یا آپ تمام دیکھنے والوں تک کتنے حوالہ جات کے بعد پہنچا جس کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو، بلا فضل ہو اور وہ علم پہنچ رہا ہو، کیا بات ہے۔ اچھا، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ براہ راست بارگاہ نبوی سے اکتساب فیض، پھر آپ چونکہ حرم نبوی کے اندر ہیں تو آپ کا گھر وہ گھر ہے کہ جہاں وحی کا نزول ہوا کرتا تھا، جی، مسائل کی ابتدا، علم کی ترسیل کا سلسلہ شروع ہی وہاں سے ہوتا تھا۔ جملہ ازواج مطہرات کے ہاں جو ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسائل بیان فرماتے ہوں گے، لیکن سیدہ عائشہ اپنے عمر کے اعتبار سے، حافظے کے اعتبار سے بہت زیادہ جو ہے وہ اس بات کا اہتمام فرماتی تھیں کہ وہ مسائل کو، احادیث کو یاد رکھیں۔ اس لیے جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا 2000 سے کچھ اوپر جو ہے وہ احادیث ان سے مروی ہیں، لیکن ایک تحقیق یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مسائل فقیہ ہیں بالخصوص خواتین کے حوالے سے، تو 1/3 حصہ دین کا وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی مرویات سے ہم تک پہنچا ہے۔ عمدہ، یہ ان یعنی کا خاص طور پہ خواتین کے لیے جو دین مبین کی جانب سے احکامات ہیں، خصوصی احکامات، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے عنوان سے ہی پہنچے۔ اور سیدہ عائشہ نے 18 برس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے اندر حضور کی حرم مبارک کے اندر گزارے، اور اس کے بعد آپ ساری زندگی تقسیم فیض کرتے رہے۔ جی، ان 18 برسوں میں یہ دور شروع ہوتا ہے مدنی دور سے، نبوی دور سے۔ یہ وہ سارا زمانہ ہے کہ جس کے اندر جتنے تاریخی واقعات ہوئے، معاملات ہوئے، وہ زمانہ نبوت کے اندر ہوں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری سے پردہ فرما جانے کے بعد خلافت کے معاملات ہوں، خلفائے ثلاثہ کا دور ہو، اس سارے واقعات کی بہت ساری مرویات جو ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہم تک پہنچیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم مومنین کا وہ عقیدہ ہے جو قرآن پاک نے ہمیں دیا، وہ یہی ہے کہ وازواج امہات المؤمنین، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ اور ایک اصول اور قاعدہ ہے کہ محبوب کی جو محبوب چیز ہو وہ انسان کو محبوب ہو۔ واہ کیا بات ہے، صحیح ہے۔ اور ایک ہم مسلمانوں کے لیے یہ بھی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہر وہ شے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے وہ ہمارے نزدیک محبوب ہے۔ جی، جس طرح حضور کے صحابہ ہیں، ان کا فضل بھی اس وجہ سے تمام امت پر ہے کہ وہ حضور سے ان کو براہ راست نسبت ہے، جی، اور ہمارے نزدیک ان کی قدر و عزت بھی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح انور کی زیارت کی ہے۔ جی بالکل۔ جس طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ہے، ان کا شرف یہ ہے کہ وہ حضور کی آل ہیں، اور ان سے ہمیں محبت اس لیے ہے کہ انہیں حضور سے خاص نسبت ہے۔ کیا بات۔ اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا معاملہ ہے کہ کائنات کی تمام خواتین میں انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ رب نے اپنے محبوب کے لیے انہیں چن لیا، اور پھر چونکہ ان کو حضور سے خاص نسبت ہے تو ہمیں اس حضور سے نسبت کی وجہ سے ان سے محبت ہے، جس کا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے۔ تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی کا ایک پہلو ہے کہ خواتین اسلام بالخصوص تحصیل علم کے حوالے سے یا تقسیم علم کے حوالے سے انہیں رول ماڈل بنائیں تو یہ ایک اچھا معاشرہ جو کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ممکن ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں شہریار قادری آپ کی جانب آؤں اور آپ سے جو ہے وہ کلام اس میں شامل کرواؤں۔ بسم اللہ۔ سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، بھول جاتا
اپنی خطائیں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے، جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں۔ اس آواز کے ہمراہ، اور اب ہم دوسرے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ موضوع آج کے ہی دن کے ساتھ موسوم ہے، اور وہ ہے غزوہ بدر کا ایک ایسا معرکہ جو حق و باطل کا شاید پہلا معرکہ اگر کہا جائے تو قطعاً غلط نہ ہوگا۔ اور مجددی صاحب میرے ہمراہ موجود ہیں، ان کی جانب سے اسبات اور دیگر علماء جو یہاں موجود ہیں، علامہ شہریار نقوی یا مفتی عابد رضوی صاحب، جب وہ اسبات میں سر ہلا دیتے ہیں تو مجھے تائید و توثیق مل جاتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ مہر ثبت ہو گئی، جو میں نے بات کہی ہے وہ درست ہے کہ یہ پہلا معرکہ ہے حق و باطل کا۔ ایک جانب 313 اور ایک جانب 1000۔ 313 کے پاس بے سر و سامانی ہے، وہ تمام چیزیں نہیں مہیا کہ جن کے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے، مکمل گھوڑے نہیں ہیں، تلواریں بھالیں نہیں ہیں، حتیٰ کہ ڈھالے بھی نہیں ہیں جس سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے، اور دوسری جانب اسلحے سے لیس 1000 کا لشکر، اور وہ کفار کا لشکر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ جنگ پہ آمادہ ہو جائیں۔ وہ غرور میں مبتلا ہے، اور یہ جو عشق رسول ہے اس کے سرور میں مبتلا ہے، اور زخم کھانے کے لیے آمادہ ہے۔ وہ زخم دینے کے لیے آمادہ ہے، یہ زخم کھانے کے لیے آمادہ ہے۔ میں چاہوں گا شہریار نقوی صاحب آپ کی جانب میں حاضر ہوں اور آپ سے جانوں بدر کا پہلا منظر کیسے کھلتا ہے، اور بدر کے پہلے منظر میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ ابتدا ہو رہی ہے جنگ کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ جنگ بدر جیسا کہ آپ نے فرمایا، اسلام کا پہلا معرکہ، پہلی جنگ۔ اس سے پہلے بھی مسلمان تھوڑی بہت جھڑپوں میں حصہ لیتے رہے، لیکن اس میں انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ لیکن جنگ بدر اصل میں یہ تھا کہ جب آپ مدینہ کی طرف آ گئے اور ایک سال گزر گیا، دوسرے سال میں آ گئے، ہجرت کا دوسرا سال ہے، اور ادھر مکے والے اس میں زوم میں کہ بھائی ہم نے جو نیا دین آیا تھا اور اسے ہم نے ختم کر دیا، یہاں سے ان لوگوں کو بھگا دیا، اس میں تھے۔ ہوا یہ کہ ابو سفیان جو ہے ایک لشکر لے کر چلتے ہیں، اور پھر انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان اس وقت خار کھائے ہوئے ہیں اور مسلمان اپنا بدلہ ضرور لیں گے۔ یہ خبر وہاں تک پہنچی۔ مسلمانوں نے اس سے پہلے 1-1.5 مہینہ پہلے جو ہے ان کے کچھ کفار کا لشکر تھوڑا بہت جو تھا اس کا مال لے لیا تھا۔ یہ جو ابتدائی پس منظر کی بات ہو رہی، وہ مال انہوں نے اس سے لے لیا، اور پھر اس میں ابو سفیان شام کی طرف جا رہے ہیں، شام سے آگے غزہ کی طرف جا رہے ہیں، اور پتہ ہے کہ مسلمان واپسی پہ بدلہ ضرور لیں گے۔ اب ادھر یہ جب مخبر تو ہوتے تو اس زمانے میں یہ خبر ادھر پہنچ گئی۔ ابو سفیان نے کیا کیا کہ مکہ والے جو بالکل خوش بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے مسلمانوں پہ فتح پا لی، اور پھر ادھر سے جب 1.5 مہینہ پہلے یہ واردات ہوئی، یہ واردات سے مراد یعنی یہ جب ان سے مال چھینا گیا تو وہ غصے میں تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان اب آہستہ آہستہ ہم پر حاوی ہونا شروع ہو گئے، اور وہ اپنی جو جنگی غیرت کہہ لیں اس میں وہ بدلے کے لیے بے تاب تھے۔ ادھر سے ابو سفیان جب لشکر لے کر چلے، ادھر انہیں بتا دیا گیا کہ بھائی اب یہ مسلمان حملہ کریں گے۔ اس نے کیا کیا، ٹیکنیکلی ایک بندہ بھیجا مکہ خبر دینے کے لیے کہ اچھا ہوتا یہ تھا اس زمانے میں جو لوگ تجارت کرتے تھے وہ اپنا حصہ اپنے اس میں ڈال دیتے تھے تجارت میں، اور ایک شخص لے کر جاتا تھا۔ اب سب کے حصے ڈلے میں، سب کے حصے موجود ہیں یہاں پر۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ وہاں پہ قاصد کو بھیجتا ہے کہ جا کے خبر کرو کہ مسلمان ہمارے راستے میں آ گئے اور یہ حملہ کریں گے۔ اس نے جب جو قاصد وہاں پہنچا وہ اس طریقے سے پہنچا کہ وہاں خبر دینے کا ایک خاص انداز ہوتا تھا۔ جب آپ اونٹ پر بیٹھیں اور اونٹ کا منہ اس طرف اور آپ کا منہ اس طرف ہو، اس کا مطلب کوئی بہت بری خبر ہے کہ اب حالات خراب ہونے لگے ہیں۔ اور پھر وہ جب آیا تو اس نے اپنا گریبان چاک کیا اور روتا پیٹتا ہوا ہے کہ تمہارے مال لٹ گئے اور مسلمان حملہ کرنے کے لیے۔ ادھر ابو جہل تیار بیٹھا ہوا، جو ہے ہی ابو جہل، جو رسول سے لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے جہالت کا باب، اسی لیے میں نے کہا جو ہے ہی ابو جہل رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اچھا اس میں قریش کے جتنے قبیلے تھے ان میں سے 2-4 قبیلوں نے منع کیا کہ نہیں، ہم اس جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہیں، کیونکہ وہ بزد تھا اور اس کی تھوڑی بہت وہ پاور بھی تھی، تو وہ چاہتا تھا کہ ہم جائیں، لیکن اس کی انا جو ہے وہ قریش کو لے ڈوبی۔ وہ سب کو تیار کر کے لے گیا، کہا کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو پھر وہ فاتح بن جائیں گے، اور بہرحال یہ طویل قصہ تھا۔
ادھر یہ لوگ نکلتے ہیں، ادھر اللہ کے رسول نے، ادھر ان کے مخبر تھے، ادھر اللہ کا مخبر تھا، جبرائیل نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ قریش والے اپنا لشکر لے کر آ رہے ہیں. ادھر نبی مدینے سے نکلتے ہیں، مدینے سے تھوڑا آگے نکلتے ہیں، اس کے بعد ایک مقام پر پڑاؤ ہوتا ہے اور پڑاؤ ہونے کے بعد اصحاب کو جمع کرتے ہیں اور ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. بعض اصحاب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری تعداد کم ہے، اور اکثریت یہ کہتی ہے کہ ہم جب آپ کے 313 بتائیے. 313 کا لشکر ہے. میں آ رہا ہوں اس طرف. تعداد ہماری کم ہے اور بہتر ہے کہ ہم تھوڑا سا ریزرو رہیں. نبی نے دوسروں سے مشورہ کیا اور سب نے تقریباً اکثریت کی رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ جو آپ کہیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اپنی طرف سے تو کہیں گے نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، بغیر وحی کے تو بات ہوگی نہیں. اب یہ آفیشیل اناؤنسمنٹ جب ہو گئی آپ چلیے، اور اس کے بعد صرف یہ نہیں تھا کہ آپ جائیے بلکہ فتح کی بھی مبارکباد دے دی گئی کہ آپ کو مبارک ہے، آپ فاتح ہو کر واپس لوٹیں گے. بہرحال القصہ مختصر یہ کہ یہ لشکر چلا اور اس کے بعد پھر بدر کے مقام پر جب یہ پہنچے، ادھر قریش کو یہ خبر ہو گئی کہ مسلمان اپنا لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور ادھر سے ابو جہل پورا 1000 کا لشکر جیسا آپ نے فرمایا. بعض روایتوں میں 950 کا عدد بھی ہے، لیکن 1000 جو ہے وہ زیادہ ہے. اس پر 1000 کا لشکر اور مکمل تیاری کے ساتھ. اب دیکھیے حساب کتاب کیسے ہوتا ہے. جب بدر کے کنویں پر 2 شخص قریش سے آئے پانی بھرنے کے لیے تو مسلمانوں نے انہیں پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرماتے ہیں کہ کتنی تعداد ہے تمہارے لشکر کی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں پتہ. اب بات کرنے کا انداز دیکھیے، آپ کافر ہیں، آپ لڑنے کے لیے آئے، جب سامنے بیٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں پتہ، یعنی آپ ادھر رسول بھی مان رہے نہیں پتہ. اب سوال دیکھیے، فرمایا کہ کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ کہنے لگے 10 اونٹ، ایک دفعہ کے کھانے کے لیے 10 اونٹ. فرمایا کہ ایک اونٹ کو 100 لوگ کھاتے ہیں، اس کا مطلب تمہارے لشکر کی تعداد 1000 ہے. کتنا زبردست حساب کتاب ہے. اور لشکر اپنے لشکر والوں سے کہا کہ 1000 کی تعداد ہے، تم لوگ تیار ہو جاؤ. اب وہ بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو 313 لشکر ہے. 313 کے پاس صرف 8 تلواریں ہیں. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ لکڑیاں لے کر آ رہا ہے. جس کے پاس کچھ بھی نہیں وہ پتھر لے کر آئے. کم از کم وہی جو ابراہیم علیہ السلام کی چڑیا تھی کہ اپنی چونچ سے جتنا حصہ ڈال سکے، جتنا پانی ڈال سکے. میں کہہ رہا ہوں زخم دینے کے لیے، زخم کھانے کے لیے کیا بات ہے. اور یہ بالکل تیار ہے. یہ نفوس قدسیہ ہے 313. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اپنے دیکھنے والوں سے سوال کرتا ہوں کہ کون عقل مند جائے گا 1000 افراد سے لڑنے کے لیے؟ یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ کیا تھا؟ مطلب مجھے پتا ہے میری تعداد کم ہے، میرے پاس اسلحہ نہیں ہے، میں لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. سامنے والا بڑا لشکر ہے اور پھر تلواریں بھالے سب کچھ لے کر آئے. وہ اگر صرف ایک دفعہ یکجا ہو کر حملہ کریں گے تو ہم نیز تو نابود ہو جائیں گے. اس کے باوجود بھی آگے چل رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم کس کے کہنے پر جا رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم کس کے پیچھے لگے ہیں. اور پھر اب جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے، ادھر سے وہ تیار ہوتے ہیں اور پھر ایک میدانی علاقہ ہے، اوپر پہاڑوں پر کھڑے ہو کر وہ منظر کشی کرتے ہیں. تو ابو جہل کہتا ہے کہ یہ سب جو ہے یہ مکر و فریب ہے، یہ اتنی تعداد نہیں ہے ان کی، یہ کچھ چھپ کر بیٹھے. یعنی ان کو پتا تھا اتنے نہیں ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر جب رپورٹنگ صحیح ہو گئی بھائی 313 ہی ہیں، تو انہوں نے لشکر کو جو ہے آمادہ کر دیا. اب ایک رات قبل کا جو آپ نے پوچھا کہ اس کا پس منظر کیا تھا، ایک رات پہلے کی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاک پر بیٹھے اور ہاتھ اٹھائے، پروردگار یہ مختصر سا لشکر ہے، اگر آج کچھ بھی ہو گیا، کل کچھ بھی ہو گیا تو پھر تیرا نام لینے والا زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا. اس کے بعد جو بارش ہوئی، ایسی بارش ہوئی کہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور ان کے حوصلے پست ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، اب ہم دست جائیں گے. اب اگلا دن شروع ہوا. اب جب جنگ ہوئی، اور پھر جب جنگ ہوئی تو اب دیکھیں 1000 میں سے صرف 70 لوگ مرے. ان کے 70 لوگ کچھ بھی نہیں ہے 1000 کے سامنے. اگر آپ کمپیریزن کریں، ادھر مسلمانوں کے 14 چلے گئے، شہید ہو گئے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 70 کچھ بھی نہیں ہے. اس پہ ان کو جو ہے مضبوط رہنا چاہیے تھا. وہ لیکن ڈر کے پیچھے بھاگے. پیچھے بھاگنے کے بعد میں اس کو اینڈ کروں، بڑی تفصیلی جنگ ہے. جب بھاگ کر واپس آئے، اور بھاگنے کے لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ قریش والے کفار جو تھے، مشرکین جو تھے، وہ بھاگے تھے. اور جب فتح کا اعلان ہوا، مال غنیمت وغیرہ، میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں. جب یہ واپس پلٹے، اب ماحول ایسا تھا کہ صرف 70 لوگ مرے، جن میں سے 35 کو علی ابن ابی طالب نے واصل جہنم کیا. اللہ. اب یہ ہوا کہ جنگ کے میدان میں صرف علی کی تلوار چل رہی ہے، اور پھر صاحب ذوالفقار کی تلوار جب چلے تو کس طرح چلتی ہوگی، اور جب رسول اللہ کے پیچھے سے تائید ہو تو پھر وہ تلوار کس طریقے سے چلتی ہوگی. بہرحال جو ہے یہ لشکر واپس پہنچا. وہ جو ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں کہ میڈیا مس رپورٹنگ کرتا ہے، اس زمانے میں قریش نے واپس جب جا کر کہا کہ لوگوں نے پوچھا کہ تم لوگ ہار کر آ گئے، اتنا بڑا لشکر تھا، اور وہ تو ابھی نئے نئے مسلمان تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں میڈیا نے غلط رپورٹیں دی. ہم سے کہا گیا تھا کہ لڑنا ضرور لیکن علی کے مقابلے میں نہیں آنا. ہم کیا کرتے، جہاں جاتے علی ہی نظر آ رہے تھے. تو پتہ نہیں رسول اللہ کتنے علی لے کر چلے تھے. آپ نے ہمیں کہا تھا کہ علی سے نہیں لڑنا. یعنی یہ ایک اللہ کی طرف سے تائید تھی. جنود من السماء، آسمان سے جنود ملائکہ نازل ہوئے اور پھر ملائکہ نے مدد کی. واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ تم کیا لڑے، اللہ لڑا. اچھا، میں علامہ صاحب سے ایک بات کرنا چاہوں گی.
کہ ہمارا دوسرا ٹاپک بھی ہے حضرت عائشہ کے حوالے سے. میں چاہوں گی 2 جملے, کیونکہ پیار کرنے والے ہیں, آپ کے بھی دیکھتے ہیں, ہمارے بھی سب, تو ایسا نہ ہو کہ بھئی آپ کی طرف سے یہ ہم نے جو ہے نا وہ نہیں لیا. تو میں چاہ رہی ہوں 2 جملے آپ جو ہے نا ان کی شان. بھائی ہمارے ہاں تو اکثر جو ہے ممبروں سے جتنی روایات بیان ہوتی ہیں حضرت عائشہ کا نام لے کر جو ہے ہم روایت کو بیان کرتے ہیں. ہمارے تو بڑے آپ نے ابھی مجھے آف ایئر بتایا کہ آپ اسے سند کے طور پہ پیش کرتے ہیں. ہم روایت ایون جو ہے ہم نے جو ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے شاید آپ ہی کے ساتھ ایک نشست میں تھے کہ 15 شعبان کی ایک نشست ہو رہی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے یہ دعا پڑھی جاتی ہے, اس کی روایت جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے ہے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا جو ہے وہ تعلیم. پیغام امن اور اتحاد بین المسلمین کا پیغام پہنچے اس اسکرین کے ذریعے سے, اور وہ تمام موضوعات جو عالم اسلام کے موضوعات ہیں وہ ہمارے ہیں. میرے ایک ہندوستانی دوست نے مجھے یہ بات بتائی کہ اس کی گاڑی پر, وہ ٹرک چلاتا ہے وہاں ہندوستان میں, اس کی گاڑی پر یا علی مدد لکھا ہوا ہے. تو ایک ہندو جو ان کے کچھ مال برداری کے لیے رابطہ ہوا تو اس نے کہا کیا تم شیعہ ہو, تم نے یا علی مدد لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں, میں تو اہل سنت ہوں اور اہل سنت میں بھی میں دیوبند ہوں. تو انہوں نے کہا تو یا علی مدد کیوں لکھا ہوا ہے؟ ایسا یہ ہندو سوال کر رہا ہے. یہ ہندو سوال کر رہا ہے. اس نے کہا کیا تم کرایہ دار ہو, مطلب تم نے کرائے پہ ٹرک لیا ہوا ہے, مالک یقیناً شیعہ ہوگا. اس نے کہا نہیں, میں اس کا مالک ہوں ٹرک کا. تو بولے یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ سامان میں نے محرم میں اٹھایا تھا مجالس کے حوالے سے, تو وہ مال برداری کا جو میں نے کام کیا تو انہوں نے یہ اسٹیکر لگا دیا تھا. تو بولا تم نے اتارا کیوں نہیں, تمہارا تو یہ مکتب نہیں ہے. تو اس نے کہا ہم سب مسلمان ہیں اور آپ غیر مسلم ہیں, یعنی ہم سے جدا ہیں. آپ کے سامنے ہماری کوئی تفریق نہیں ہے, ہمارے گھر کے معاملات میں آپ کچھ نہیں بول سکتے. کیا بات ہے. تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے گھر کے معاملات ہیں, ہم ایک ہے, ایک بڑا آفاقی یہاں سے پیغام دے رہے ہیں. سب جو ہے یوتھ ہماری وہ فالو کرتی ہیں علماء کرام کو, تو یہاں سے جب محبت اور امن کا پیغام جائے گا تو بالکل وہ. میں چاہوں گا بدر کے حوالے سے چند نگارشات آپ کی جانب سے اور پھر مفتی صاحب آپ کی جانب سے. دیکھیں جو بدر کا ماشاءاللہ بہت اچھا نقشہ تو کھینچ دیا, اور ایسا نقشہ کھینچا ہے شہریار نقوی صاحب نے کہ اس کی ابتدائی شکل بیان کی ہے جو ٹیلی ویژن پہ بہت کم بیان کی جاتی ہے. نقوی صاحب بہت کم بیان کی جاتی ہے. سیدھا میدان بدر میں لے جایا جاتا ہے, وہاں پہ مبارز طلب کیے جاتے ہیں, عتبہ شیبہ ربیعہ کھڑا کر دیا جاتا ہے اور منظر کشی کی جاتی ہے. اور میں یہی تصور کر رہا تھا کہ آپ کچھ اسی طرح کا کریں گے, لیکن آپ نے جو اس کا پس منظر بتایا ہے وہ بہت شاندار. جناب ماشاءاللہ دیکھیں اس میں جو تھوڑا سا آپ تائرانہ نظر ڈالیں گے نا اس واقعے کے اوپر پوری, تو 2 چیزیں آپ کو واضح نظر آئیں گی جو آج مسلمانوں میں مفقود ہو گئیں, جو ان کی جیت کی وجہ تھی. واہ, ایک توکل تو اللہ, کیا بات جی, اور اتباع رسول. واہ 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 واہ, 2 نقطے بیان کر دیے آپ نے. بس یہ صحابہ کرام نے جب گئے تھے, جب یہ پتہ چلا کہ وہ تو پہلے سفیان کا 40 لوگ تھے, اب لشکر آ رہا ہے 950 یا 1000 کا, تو اب تمہاری کیا رائے ہے, کیا تم اب بھی چلو گے یا واپس لوٹنا ہے؟ تو صحابی نے کیا کہا تھا, بولا آپ نے ہمیں کیا موسیٰ والا صاحب سمجھ لیا ہے؟ واہ واہ, کہتے تھے ہم یہاں بیٹھے ہیں, تمہارا اللہ جا کے لڑے گا. نہیں, آپ جا کہیں گے. حضرت مقداد سے کہ انہوں نے کہا تھا بالکل ایسے ہی ہے, ہم جو ہے موسیٰ کے یہودیوں کی طرح آپ سے نہیں کہیں گے کہ آپ جانے آپ کا اللہ جانے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی طرح جو ہے سعد بن معاذ نے بھی کہا تھا یا رسول اللہ ہمارا لشکر آپ کے لیے تیار ہے. رسول اللہ آپ ہمیں سمندر پہ لے جائیں, وہاں جائیں, ہم آنکھ اب دیکھے بغیر آپ کے پیچھے اس پہ چھلانگ لگا دیں گے. بھائی کیا بات ہے, سعد بن معاذ اور مقداد, آپ کی روحوں پر ہمارا سلام, اور آپ یقیناً ہمارے لیے رہنما اور رہبر ہیں. میں چاہوں گا مفتی صاحب آپ کی جانب سے. میں مفتی صاحب سے جاننا چاہوں گی کیا ٹیکنیکس تھیں آج کے دور میں, ہم کہتے ہیں نا اسمارٹ ورک, تو اس وقت کیا جو ہمارے صحابہ تھے انہوں نے کیا ٹیکنیکس اپنائی تھی کہ وہ کم تعداد ہونے کے باوجود بھی جیت گئے؟ کیونکہ ہمیں ذہنی طور پہ بھی تو چاہیے نا, ایک تو ہم معجزات کے لاجکس چاہیے. اور وہ 10 گھوڑے جو میرے نزدیک جو روایت 8 گھوڑے, یعنی 8 گھوڑے ہیں, اور وہ اتنے سارے گھوڑ سوار, اور ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 250 کے قریب گھوڑ سوار. جناب 2 باتیں کر لیتا ہوں. ایک تو آپ نے حکمت عملی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت جرنیل ایک تعارف جو ہے جی, اس کی ایک بہترین مثال فتح مکہ کے موقع پر ہمیں ملتی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جب مکہ کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے تھا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا کہ ہر شخص اپنے کھانے کے لیے الگ سے آگ جلائے. جی, جس طرح کہا گیا کہ اونٹوں سے اندازہ لگایا جاتا تھا لشکر کتنا ہے, مکہ کی طرف سے جو جاسوس آئے تھے انہیں کہا گیا کہ آگ دیکھو کتنے روشن ہیں. جی, اور اس کا پھیلاؤ کیسے آ رہا ہے, اس سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ کتنے لوگ ہیں. واہ واہ واہ, اسمارٹ ورک.
جی اب 10 بندوں نے اگر ایک آگ جلانی تھی تو حساب اس اعتبار سے ہونا تھا، لیکن اگر ہر بندے نے ایک آگ جلائی ہو تو اس کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. جنگی فہم و فراست اپنی جگہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. غزوہ بدر میں عشق اور عقل کی جنگ تھی. واہ 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 کیا بات. یہ صحابہ کا حضور سے محبت اور ان کے عشق کا امتحان. کیا بات کیا بات. بظاہر ان کے سامنے دنیاوی اعتبار سے سارے راستے بنتے، نہ اسلحہ ہے، نہ ساز و سامان ہے، نہ افرادی قوت ہے، نہ میدان جنگ میں آپ کے لیے برتری کے آثار ہیں. واہ واہ. ان کے سامنے صرف ایک آیت تھی. اللہ نے فرمایا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکل آؤ، اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی بھی عطا فرمائے گا. اچھا، میدان بدر کا ایک نقشہ یہ تھا کہ میدان میں دونوں لشکر جنگی اعتبار سے جس طرح کھڑے تھے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس طرف تھے وہ ریتیلی زمین تھی، کفار جس طرف تھے وہ مٹی والی سخت زمین تھی. اس اعتبار سے ریت میں بھاگنا دوڑنا چلنا پھرنا مشکل تھا، سخت زمین پر ان کے لیے بڑی آسانی تھی. لیکن جب یہ اپنے عشق کے امتحان میں کامیاب ہوئے، اپنی جانیں لے کر آ گئے، تو ایک رات پہلے بارش ہوئی جس طرح علامہ صاحب نے بیان فرمایا. بارش کے بعد صورتحال یہ ہو گئی کہ ریت سخت ہو گئی، زمین کیچڑ بن گئی. واہ واہ واہ. یعنی اس میں خدا کی جو ہے وہ رضا شامل تھی چونکہ، اور نصرت کا پہلے اعلان تھا. بارہا ہم نے دیکھا. جی آدھا منٹ اس سے بھی کم آپ کر لوں گا. جیسا کہ میری بہن نے بھی ابھی بات کی کہ یہ پیغام جانا چاہیے. عوام کے اندر بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں اور میں چاہوں گا کہ میری بات پہنچے، اور جہاں تک پہنچ رہی ہے اچھا ہے. مفتی صاحب ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور علماء کرام بھی آتے ہیں، ان سے ہم بیٹھتے ہیں. اور ایسا نہیں کہ صرف بیٹھتے ہیں بات کر کے. آپ نے تو دیکھا ہے جو ماحول ہوتا ہے یہاں پر سیٹ پر، اس کے علاوہ بھی ہم لوگ رابطے میں رہتے ہیں اور جو ناظرین ہیں وہ بھی سیکھتے ہیں. میں ایک جگہ دیکھ رہی تھی، لکھا ہوا تھا کہ یہ ہوسٹ جو ہے ہم اور باقی جو ہوسٹ ہیں ڈفرینٹ جو ناظرین ہیں ڈفرینٹ اسکرینس پہ جو ہے وہ ہوسٹنگ کر رہے ہیں. تو کچھ ناظرین اس طرح کے کمنٹس کہہ رہے تھے کہ ان سے ہم دین سیکھیں گے. تو میں ان کو یہ کلیئر کر رہے ہم دین سکھا نہیں رہے بلکہ ہم ان علماء کرام سے دین سیکھ رہے ہیں. میں اس کو مکمل کروں کہ ایسا نہیں کہ ہم تھوڑی دیر آ کر بات کر کے چلے جاتے ہیں. ہم لوگ رابطے میں بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، ایک دوسرے کو میسج کرتے رہتے ہیں. یہ غلط فہمیاں ختم ہو جانی چاہیے کہ یہ کوئی اس طرح کا ہے کہ جنگی ماحول ہے. اور وہ جو آپ نے کہا کہ ہمارے گھر کی باتیں انہیں گھر میں رہنے دیا جائے، اختلاف ختم ہونے چاہیے، دوستی ہونے چاہیے. رسول اللہ بھی امن کا پیغام. جی بلکہ میں آپ کی اجازت سے یہ کہوں گا کہ تمام جو مکاتب فکر کے جید علماء ہیں ان کی جانب سے دیگر مکاتب کے مقدسات کے احترام کے لیے جو ہے وہ عنوان موجود ہے. جناب آپ مفتی صاحب بالکل. یہ ہے کہ علماء کی اگر اختلافات ہیں تو انہیں علمی مراکز تک علمی انداز میں محدود رہنے دیا جائے. عوامی سطح پر جو ہے نا شاعر اسلام اور مذہب اسلام کے مسائل کا تماشا نہ بنائے. خاصوں کی بات عاموں کے سامنے نہیں ہونی چاہیے. یہاں ہم آپ سے رخصت لیں گے، لیکن رخصت سے قبل یہ کہیں گے کہ آج یہ پیغام امن ہے جو جا رہا ہے اتحاد بین المسلمین کا. ہم چاہتے تو آپ لوگوں کی جانب سے سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل پہ جو ہے وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے دو مکاتب کے درمیان میں اختلافی نوٹ لے کر گفتگو کروا سکتے تھے، لیکن یہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہے. وینس انٹرٹینمنٹ کی اس انعام رمضان ٹرانسمیشن میں ہماری خواہش اتحاد، محبت، یگانگت کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ کا احسان جاری ہے، انعام رمضان جاری ہے. سج گئے گھر گھر دسترخوان رمضان.